اب ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ تفسیر بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف آدمی توجہ نہ کرے۔ یہ تفسیر کی ہے سر سید احمد خان نے، اگرچہ یہ لوگ اس کو کافر سمجھتے ہیں، انسان ہے، غلطیاں اس نے بالکل کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اچھے کام ہے وہ اچھے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر اس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کے تائید کے لیے ایک آیت اور ایک نشانی مقرر کرتے ہیں، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں۔ اب ان معجزات کو آیت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کے تائید میں کوئی علامت پیش کرتے ہیں، کوئی نشانی پیش کرتے ہیں، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں جتنی نشانیاں آیات اللہ نے بھیجی تھیں، تو یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ محمد پیغمبر ہے تو کیوں ان کے پاس نہیں آتی ہیں وہ نشانیاں جو ان کے اوپر آئی تھیں؟ موسیٰ کی تائید میں جو علامات پیش کی گئی تھیں وہی علامات یہاں بھی پیش ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک تو الزامی جواب دیا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نشانیاں آئی تھیں تم لوگوں نے وہ مانی ہے؟ تم نے تو ان کا بھی انکار کیا تھا یہودو۔ وہ الزامی جواب تھا۔ یہ ان کا تفصیلی اور تحقیقی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہے، وہ کسی کا غلام تھوڑا ہی ہے کہ اس نے وہ تائید میں وہ علامتیں پیش کی تھی تو وہ یہاں بھی وہی پیش کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان آیات کو پیش نہ کر کے جب نئی آیات اللہ پیغمبر کی سچائی پر پیش کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ علامات موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، وہ معجزات ان کو دیے تھے، ان کو نئے دیتے ہیں، تو اس سے نہ ہی منسوخ ہونا آ جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اس پیغمبر کے بارے میں ہم نے دیگر آیات اس کی تصدیق کے لیے اگر لائی ہیں تو وہ ان سے بہتر ہیں یا ان کے مثل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کوئی محدود قدرت والا تو نہیں ہوں۔ الم تعلم، آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کی یقیناً اللہ جو ہے، لہو ملک السماوات، خاص اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وہ تمام زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی کہ وہ کوئی بھی آیت پیش کرے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کوئی چیز آپ لوگوں کی گڑی ہوئی کوئی رائنا کو اگر منسوخ کر کے اس کی جگہ انظر نہ لاتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن تم جو منسوخ ہونا ثابت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم قرآن میں نازل کیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا، جس طرح کی شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ بدا کہا جاتا ہے، وہ بڑا گندا عقیدہ ہے، تو اس کی تائید یہاں سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اے اللہ کے بندو، اللہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ملے گا نہ ہی مددگار ملے گا، لہٰذا اللہ کی آیات پر اور ان کی نشانیوں پر اعتراض کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اب بات رہ گئی یہ کہ یہود یہ اعتراضات کرتے تھے، اور یہود کو جواب دینے کے بعد مسلمان یہودیوں سے متاثر ہو کر یہودیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بعض مسلمان بھی یہ شک اور شبہات میں پڑنے کا ان کو خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون، آیا تم لوگ ارادہ رکھتے ہو، ان تسألو، کہ تم لوگ بھی بطور اعتراض سوال کرو، رسولکم، اپنے پیغمبر سے،
کما سئل موسیٰ، جس طرح کے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، کیا تم بھی یہود کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو؟ جس طرح کی یہود نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے اعتراضات کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ خاموش کرنے کے لیے اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، جس طرح کی یہود سوالات اور اعتراضات کرتے تھے، کیا تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو؟ آج تم ان کے رنگ میں رنگ کر کے کیا رسول پر اسی طرح بوچھار کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، انسان کو جو فطرتی طور پر ایمان اور فطرت سلیمہ مل چکا ہے، اس کو بیچ کر کفر خریدتا ہے اور یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کے اعتراضات کرتا ہے کہ قرآن میں ناسخ ہے اور منسوخ ہے اور قرآن حدیث کے ذریعے منسوخ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی کفر کو ترجیح دی ایمان پر، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق